السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ میرے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیت 22 تک ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج دو آیات مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، آیت مبارکہ 23 اور 24۔ آج کا لیسن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کچھ سمجھ کر پڑھنے والا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ قرآن و حدیث کا کچھ ایسا فہم حاصل کرتے ہیں جو کہ نامکمل ہوتا ہے اور ایک ہی رخ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی مزید نقصان پہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام ہے، دین اسلام بہت ہی خوبصورت اور مکمل دین ہے، تو وہ بدنام ہوتا ہے، لوگ مزید دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، جبکہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی پہ مبنی ہے اور دین بہت سادہ ہے، بہت آسان ہے۔ جب بھی دین کا مطالعہ کریں تو اس کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم کسی بھی چیز کو ایک اینگل سے دیکھتے ہیں، ایک رخ سے دیکھتے ہیں، اس تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس میں بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس نقصان کا خمیازہ ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام میں مکی زندگی بھی ہے اور مدنی زندگی بھی ہے۔ جب دونوں ادوار کو ہم دیکھیں گے تو پھر ہی دین کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے اور پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ٹرانسلیشن۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے باپ دادا کو، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دیں یا اگر وہ محبت کریں کفر کو ایمان کے بدلے، ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی دوست رکھے گا ان کو تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ وہ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر ہیں تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا کنبہ قبیلہ، واموال اقترفتموہا، اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، اقترفتموہا، جو تم نے کمائے ہیں یا جن کو تم نے کمایا ہے اس کو، وتجارت، اور تجارت، تخشونا، تم ڈرتے ہو،
فسادہ اس کے مان پڑ جانے سے، ومساکن ترضونہا اور تمہارے گھر جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم تمہیں اگر زیادہ پسندیدہ ہیں، من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو ٹھہرے رہو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور یقینا اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو۔ تفسیر آیت نمبر 23 سے، جیسے کہ ہم لوگ سورۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، جیسا کہ سورۃ الانفال کے سٹارٹ میں ہم پڑھ چکے تھے کہ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سورۃ التوبہ اس کے ساتھ ہی ریلیٹ ہے، یا پھر اس کے مضمون باہم ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹ ہیں۔ تو مدنی دور جو ہے وہ ایسا دور ہے کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو چکی، ریاست مدینہ وجود میں آ گئی اور احکامات مکی زندگی کی نسبت سخت احکامات تھے، مکمل لائف سٹائل سکھایا جا رہا تھا کہ کس وقت پہ کس موڑ پہ کیا کیا کچھ کرنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے ہیں، کیا کچھ کرنے سے ایمان کا نقصان ہوگا، کیا کچھ کرنے سے ایمان مکمل ہوگا، اور کس شخص کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے ہیں، کس قسم کی دوستی رکھنی ہے اور کس دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی مالوں جانوں سے، تو اتنا کچھ کرنے کے بعد ان کے بہت ہی بڑے درجات ہیں اللہ کے پاس۔ یوں لگتا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی ایسی زندگی ہے جو مکمل کی مکمل اللہ کے لیے وقف ہو چکی ہے، انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ سورۃ التوبہ کے ہی غالباً ایک مقام پہ فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی جانیں خرید لی ہیں، ان کی جانیں ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے عوض ان کے لیے جنتیں ہیں۔ پھر مزید ان کو خوشخبریاں دی گئیں، کامیابیوں کی نوید سنائی گئی، اور ہمیشہ نعمتوں والی جو جنتیں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، پھر اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے کا وعدہ دیا گیا، اللہ کا جو دیدار ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اب مزید ایک اور رسول بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بنانا۔ لیکن کس قسم کی دوستی سے منع کیا گیا اور کیوں منع کیا گیا؟ کب؟ کہ اگر وہ کفر کی ایمان کی نسبت کفر کو ترجیح دیں، ایمان کو پیچھے کر دیں، کفر کو ترجیح دیں، کفر سے محبت رکھیں، جو کفر والے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں رکھیں، تو پھر تمہیں ان کی دوستی سے دستبردار ہونا ہوگا۔ لیکن یہ کس دوستی سے منع کیا گیا ہے؟ جو دلی دوستی ہے، جس طرح ایک بندہ مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ محبت، والہانہ، جگری دوستی، ان دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن جو اپنے دنیاوی معاملات ہیں، باہمی لین دین ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی ایک گھر میں رہتا ہے تو ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کو بلائے نہ، یوں کہے کہ تم کفر کو ترجیح دیتے ہو، میں نے تم سے بات نہیں کرنی۔ کبھی کبھار چلا ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو نصیحت، دوسرے کو سبق دینے کے لیے انسان کو ایسا حربہ استعمال کرے تو وہ غلط نہیں ہے۔ ہم روزمرہ جو دنیاوی زندگی ہے ان معاملات میں اگر کسی کے ساتھ احسان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا۔ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوا جا سکتا ہے، ان کی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے، اگر ان کو مالی ضرورت ہے تو وہ بھی انسان تعاون کر سکتا ہے۔ اس قسم کی دوستی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ جو دینی دوستی ہے جس سے دین کا نقصان ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ مزید جب ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الممتحنہ پڑھیں گے تو اس میں مزید وضاحت آئے گی، تو بات مزید نکھر کر سامنے آئے گی۔
یعنی کہ سادہ سے الفاظ کہ ایسے پھر جو تمہارے رشتہ دار ہیں، باپ دادا ہیں، بہن بھائی ہیں، اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان کی نسبت، تو ان کو پھر اپنا رازدار نہیں بنانا، ان کو پھر دین کے معاملات میں خیر خواہ نہیں سمجھنا، کیونکہ وہ دل سے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کی دوستیاں کفر والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر یہ دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی دوست دیکھے گا تم میں سے ان کو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ یقیناً ظالم ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ کہ کسی کے حق میں کمی پیشی کرنا یا کسی دوسرے کو اس کا حق ادا نہ کرنا۔ اب مومنین کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ کفر والوں سے ان کو بچا کے رکھنا، جو مومنین کے راز ہیں وہ کفر والوں تک نہ پہنچائے جائیں، لیکن جو ایسے لوگوں کو جگری دوست بنائے گا، ان کے ساتھ محبتیں، اٹھنا بیٹھنا، مومنین والا سلوک کیا جائے گا، تو پھر یقیناً ایسا کرنا مومنین کے حق میں ظلم ہے، تو ظلم کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ یقیناً بندہ مومن سے ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنی محبت میں سچا ہو، اور ایمان کی جو محبت ہے وہ عمل کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد عملی ثبوت پیش کرے، نہ کہ زبان سے بس یوں کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں مومن ہوں، جبکہ ایسی محبت، ایسی جو ایمان کی تکمیل ہے وہ عمل کا تقاضا کرتی ہے، یعنی کہ عملی ثبوت مانگتی ہے، پھر انسان کا ایمان مکمل ہے۔ جس طرح کے بہت سارے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیسی محبت؟ کیا اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو وہ بھی ایمان میں کیسے سچے تھے، اپنی زبان میں سچے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے، اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ بندہ مومن کو اپنے ساتھ بھی سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو اپنا ایمان عزیز ہے، اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے، تو پھر ہر طرح سے سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم ابناؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، خاندان کے تمام لوگ، ان کے ہر رشتہ ہی اس میں آ جاتا ہے، اور پھر مزید مال، انسان کو مال بھی کتنا عزیز ہوتا ہے، کتنی مشقت کے ساتھ انسان اس کو کماتا ہے، اپنے لیے ذخیرہ کرتا ہے، اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے فکر کرتا ہے۔ پھر فرمایا تجارت، مالوں کے بعد تجارت بھی بہت بڑا بزنس ہے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس نے تجارت اپنے لیے قائم کی ہے، اپنے لیے کوئی بزنس تیار کیا ہے جس کے ماند پڑنے سے ڈرتے ہو، کیونکہ جتنا بڑا بزنس ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے گھاٹے کا بھی خطرہ رہتا ہے، انسان فکر مند رہتا ہے کہ جس کو اتنی مشقتوں سے حاصل کیا ہے، دن رات ایک کر کے بزنس چمکایا ہے، تو اس میں کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے، کہیں وہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر جن کو تم بہت پسند کرتے ہو۔ کون ایسا شخص ہے جو اپنے گھر کو پسند نہ کرے؟ یہاں تک کہ اگر کوئی وہ چھوٹی سی کوٹری میں بھی رہتا ہے تو وہ بھی اس کو پسند ہے، کیونکہ انسان جتنا پرسکون اپنے گھر میں ہوتا ہے
کہیں بھی 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے، کسی بہت بڑی تفریح گاہ پہ چلا جائے، جو اپنے گھر لوٹ کر اس کو سکون حاصل ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، اللہ تعالیٰ ڈانٹ پلا رہے ہیں، اگر تم پہ پسند ہے یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو ٹھہرے رہو، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ حکم سے مراد کون سا حکم؟ عذاب کا حکم۔ ابھی مزید موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو موت دے دیں، اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہی حاصل نہ ہو، تو بھی گویا کہ یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ڈانٹ پلا رہے ہیں، آخری فیصلہ سنا رہے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، اپنی ان مستیوں میں مگن رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اٹل فیصلہ سنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جس کی فطرت میں نافرمانی لکھی گئی ہے، فسق و فجور لکھ دیا گیا ہے، اس کے لیے پلٹنے کی راہیں بند ہیں، اس کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت حاصل کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، وہ پھر اپنی ہی گمراہی میں مگن رہتا ہے۔ اور پھر بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دنیاوی جو آسائشیں ہیں اتنی آسان کر دی جاتی ہیں، ان آسائشوں میں انسان یہی سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ پہ بہت راضی ہیں، اسی لیے تو مجھے اتنی سہولیات، اتنی آسائشیں، اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ جس طرح کہ سورۃ الکہف میں بھی دو دوستوں کا جو مکالمہ تھا، دو دوستوں کی جو گفتگو تھی، اس کے اندر اس نے کیا کہا تھا کہ میں پہلی بات تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں یہ سب کچھ مجھ سے چھین جائے میں اللہ کی طرف لوٹ جاؤں، اگر اللہ کی طرف لوٹ بھی گیا تو مجھے اس سے بھی بڑھ کر زیادہ اچھا ملے گا۔ گویا کہ وہ اپنی ہی خوش فہمی میں مبتلا تھا، لیکن کیا ہوا، آن کی آن ہی اس پہ آفت چلی تو وہ سب کچھ سے چھین گیا، دنیا پہ ہی وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ اللہ نے اس کو اس کی جو خوش فہمی کی ایسی سخت سزا دی۔ انسان اس آیت کو ٹھنڈے دل سے سوچے سمجھے اور تھوڑا سا نقشہ اپنے ذہن میں کھینچے تو پڑھنا تو آسان ہے، لیکن اگر اس کو انسان اپنی عملی زندگی میں اپلائی کرے، اس پہ عمل کرے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اس پہ عمل وہی کر سکتا ہے جس کے اندر واقعی ایمانی محبت ہو، جو واقعی عملی نمونہ پیش کر سکتا ہو، جیسا کہ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی نمونہ پیش کیا اور چلتے پھرتے جنت کی بشارتیں حاصل کی، جنت کے ٹکٹ حاصل کیے، کیونکہ انہوں نے اس فانی دنیا کو سمجھ لیا تھا اور آخرت کو حقیقی نگاہوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ چند سالہ زندگی ہے، آخر کار اس کو چھوڑ جانا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، اس کو پھر حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا اگر اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہ گزاری۔ اسی آیہ مبارکہ کو سمجھتے ہوئے بہت سارے انبیاء کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے اور بہت سارے صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی بات پہ عمل کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی راہ الگ کر لی اپنے باپ سے۔ اسی بات کو سمجھتے ہوئے، محبت کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بیٹوں کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے اطاعت ہم کر دیا، بلکہ یوں کہا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی
اکم من الخاسرین، اے میرے رب بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہی بس نہیں بلکہ ساتھ ہی کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا پیغمبر اور مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کر لوں، اس نے تو نادانی سے ایسے الفاظ کہہ دیے تو میں تو اس کی سفارش کے لیے کافی ہوں نہیں۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی گندا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل، استغفر اللہ۔ ابھی کیوں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، استغفر اللہ، محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہ ایسے شرکی الفاظ ہیں کہ جو غلو پر مبنی ہیں۔ تمام انبیاء اللہ کے آگے عاجز تھے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور مزید اسی بات کو سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی والدہ کے لیے ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اجازت مانگی اور ان کی مغفرت کے لیے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کی اجازت تو دے دی گئی لیکن ان کی مغفرت کی اجازت نہ دی گئی۔ تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ گئے، زیارت کی، لیکن اللہ کے سامنے ایک بات بھی نہ کہی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے مغفرت کی بھی اجازت دے دی جائے، بلکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا وہی آپ کے سامنے اطاعت کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بھی بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے اگر آپ مطالعہ کرنے بیٹھیں کہ کس کس صحابی نے اپنے کتنے قریبی رشتہ دار کو کس طرح میدان جنگ میں تلوار سے نہیں بچایا بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔ یہی ایک بندہ مومن کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر بغض، یہ ایمان کا اعلیٰ معیار ہے۔ اسی بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی باندھا ہے باقاعدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم حاصل کرنے اور اس کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔